ان لوگوں نے بڑی چالیں چلی ہیں حق کے خلاف، میرے محبوب کے خلاف. پیچھے یہ حالات جو گزرے ہیں، ان حالات میں یہ جتنے بھی ملک لپیٹ میں آئے ہیں یا آ رہے ہیں، سارے کے سارے انہوں نے ہمارے آقا کریم کے خلاف بڑی بری چالیں چلی ہیں. فلمیں بنائیں، خاکے بنائے، بولو نا جی، اور دیگر مطلب معاملات چلیں. پھر آپ کہیں گے جی مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان ملک ہیں انہوں نے ان کے حکمرانوں میں نے کون سے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے؟ بھائی 57-58 اسلامی ملک جو ہیں وہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ پروردگار نے قیامت تک فیصلے تو اپنے محبوب کے ساتھ کرنے ہیں. جو ان کا ہے وہ ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ جائے جہنم میں. آپ کو میری بات سمجھ آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں آگے چل رہے ہیں، ابھی چل رہے ہیں. میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا، یہ تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرا حبیب کا ہے بس وہی بچے گا، جو میرے محبوب کا نہیں ہے اس کو میں نے وہاں سے پکڑنا ہے، اس کو پتہ نہیں چلنا کیسے پکڑا. فیصلے اسی سے ہوں گے. اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. نوح علیہ السلام کے خلاف قوم ساری کھڑی ہو گئی. عرصہ ہے ایک، اور قرآن کہتے ہیں الف سنۃ الا 50 عاما، صرف تبلیغ کا عرصہ 9.5 صدیاں ہیں. 9.5 صدیاں تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر 70 بندے ایمان لائے. عرصہ تبلیغ کتنا ہے؟ 9.5 صدیاں. آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے گھڑیوں پر، ہفتوں پر، مہینوں پر، سالوں پر نہیں ہوتے. 9.5 صدیاں تبلیغ کی اللہ کے بندے نے. پھر پکار اٹھے حضرت نوح علیہ السلام، میرے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بڑا سمجھایا ہے ان کو. اب میری تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ روئے زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑ. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. ارشاد فرمایا ہم نے اپنے نوح کی بات سن لی. بے شک 70 بندے ایمان لائے تھے، باقی ساری قومیں خلاف ہو گئی، لیکن ہم نے اپنے نوح کو ہرنے تو نہیں دیا. کیوں بھائی؟ وہ ساری دنیا ہی مخالف ہو گئی، 70 بندے صرف مسلمان ہو گئے. فرمایا کشتی بناؤ، اس میں سوار ہو جاؤ، جوڑا جوڑا رکھ لو، یہ 70 بندے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو. یہ قرآن مجید میں ہے. بیٹا ایک بیٹا منکر ہو گیا نوح علیہ السلام کا. اس کو کہا آجا یا بنیا ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، ہمارے ساتھ آ کے سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو. وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. تو پہاڑ پر چڑھ جا یا جہاں مرضی چڑھ جا، آج وہی بچے گا جو نوح کے ساتھ ہے. آج بچے گا وہی جو نوح کے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہے. صرف اس نے بچنا ہے. خدا کس نے دیکھا ہے؟ سامنے تو نوح علیہ السلام ہے. کیوں بھائی؟ صرف وہ بچے گا جس پر میرا رب رحم کرے گا. باز آ جا، نہیں باز آیا وہ بھی غرق ہو گیا. جس پہاڑ پر کھڑا تھا اس پہاڑ سے بھی اوپر وہ طوفان چلا گیا. کوئی نہیں چھوڑا، ایک کافر نہیں چھوڑا. اپنے بندے کی خاطر سارے کافر مار دیے. صرف وہ بچے جو اس پر ایمان لانے والے. ہونا اب بھی یہی ہے. بچے گا وہی جو مصطفیٰ کا ہے. یہ دیکھیں آپ چلیں، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں. میں مر بھی جاؤں بعد میں دیکھ لینا. ہاں جی یہی ہوگا. میں علی وجہ البصیرت پورے کھلے ذہن کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یقین اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لا ریب کتاب میں فیصلہ موجود ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، حضور کے سچے غلام بنو.
پلٹ آؤ, لوٹو حضور کی طرف. اور اس کتاب کو جس کو تم نے اپنے درازوں میں رکھا ہوا ہے, جس کو کھولتے نہیں ہو, خود پڑھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل سچا نصاب کون سا ہے.